اب ایک خبر ہے میرے سامنے، یہ ایف آئی آر ہے تھانہ ترنول اسلام آباد کی۔ محسن نقوی سرکار یعنی کہ اسلام آباد پولیس ان کے پاس ہے، شہباز شریف صاحب کے پاس وفاقی حکومت ہے اور فارم 47 کی۔ تو ایک ایف آئی آر ہے، پولیس پارٹی کہتی ہے کہ جی محمد فاروق صاحب ہیں سب ASI، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی پولیس پارٹی کے ہمراہ اسپیشل چیکنگ پہ نکلا ہوا تھا کہ بوقت 2:45 بجے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی تھی کہ ترنول پھاٹک بھی آبنۂ حرمت سے کم نہیں، اسے اگر بند کیا جائے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں سب انسپیکٹر کے ہمراہ یہ خبر پڑھ کر فوراً تھانہ ترنول چوک پہنچا تو مختلف لوگوں نے اس خبر کی تصدیق کرائی، تو معلوم ہوا کہ یہ پوسٹ مسمی خرم نذیر ولد راجہ نذیر نے کی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو پوسٹ کی ہے، ٹویٹ کیا یا فیس بک پہ لگائی، یہ جو ہے یہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے، اور خرم نذیر نے آبنۂ حرمز کیوں کہا ترنول پھاٹک کو، تو یہ بہت ہی سنگین جرم ہے، اور اس لیے اب ہم آ گئے ہیں تھانے، اور تھانے آ کے مقدمہ درج کروایا، اور مقدمہ درج کروانے کے بعد اطلاع آئی ہے کہ جو نذیر صاحب ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب پھاٹک ہے، ترنول پھاٹک ہے، اس کو آبنۂ حرمز کہا گیا اور تشبیہ دے دی گئی، اور اس بندے کو بیچارے کو شہری کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ ان فیکٹ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ہے ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے، بالکل یہ وہ ہوا کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے۔ کبھی ہمارے حکمران 100 پیاز کھاتے ہیں، کبھی 100 جوتے کھاتے ہیں، اور جب دونوں کھا کے تھک جاتے ہیں تو پھر اس کا بدلہ لیتے ہیں عوام سے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک مثال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آبنۂ حرمز لگتا ہے چھیڑ بن گئی ہے۔ ایک اور بھی بات سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ اسلام آباد کھلوانے کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان اب مذاکرات ہوں گے۔ مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ عوام سے بدلہ کیوں لیتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اور ناکامیوں کا۔ اگلی خبر آتی ہے جی، ایک اور خبر ہے، اور وہ ہے ہمارے عمران خان صاحب، بشریٰ بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی قیدی، اس کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی تنظیموں کے عہدیدار، ایمان مزاری، ماہرنگ بلوچ، سب کے سب گرفتار ہیں، اور ان پہ بدترین قسم کا ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے، اور ذہنی تشدد کا اثر پھر جسمانی تشدد پہ بھی ہوتا ہے، اور ان کو بیماریاں بھی لاحق ہو رہی ہیں۔ لیکن اس سے ہمارے حکمران جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا۔ عمران خان کی قید اور دیگر قیدیوں کے خلاف جو غیر انسانی سلوک اور ٹارچر کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اقوام متحدہ کی کمیٹی ہے، اقوام متحدہ کمیٹی برائے انسداد تشدد، اس کا ہیئرنگ ہوئی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ 2 دن ہیئرنگ ہوئی، اور پاکستان اس میں شامل تھا، پاکستان کے حالات و واقعات، تو انہوں نے جواب طلب کر لیا ہے باقاعدہ طور پہ حکومت سے۔ عمران خان کی قید اور اقوام متحدہ نے سنگین سوالات وہاں سے اٹھائے گئے، سیریس کویشچنز کیے گئے کہ ہمیں بتایا جائے کہ پاکستان میں عمران خان کے ساتھ اور دیگر سیاسی قیدیوں کے ساتھ، انسانی حقوق کی جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ، خواتین کے ساتھ جو جیلوں میں قید ہیں، اور خاص طور پہ جو فوجی عدالتوں سے جن کو سزائیں سنوائی گئی ہیں ان کے ساتھ جیلوں میں یہ بدترین سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹروں، وکلاء اور فیملی تک رسائی پر پابندی ہے، طویل تنہائی، قید تنہائی ہے، اور اقوام متحدہ کی کو موصولہ رپورٹس کے مطابق عمران خان کو طویل عرصے سے تنہائی میں قید رکھا گیا ہے، ان کو فیملی ممبرز تک ایکسیس نہیں ہے، ان کے بچوں سے فون پہ بات نہیں کروائی جاتی، بنیادی سہولیات جو قیدی کی ہوتی ہیں جو تمام قیدیوں کو میسر ہیں لیکن عمران خان کو میسر نہیں، بشریٰ بی بی کو میسر نہیں۔ اسی طریقے سے جو لاہور میں کوٹ لکھپت میں جیل میں قید ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، عمر سرفراز ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، صنم جاوید ہیں، فلک جاوید ہیں، ان سمیت تمام کے تمام، اور پھر حسان نیازی اور فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ سب کو نہ ہی رائٹ آف اپیل دیا جا رہا ہے، اپیل کرنے کا حق دیا جا رہا ہے، نہ ان کو ضمانتوں پر رہائی کا حق دیا جا رہا ہے، اور ان کی اپیلوں کو ہائی کورٹ تک کے جج جو ہیں وہ سننے سے قاصر ہیں اور سن ہی نہیں رہے۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے انسداد تشدد تک معاملہ پہنچا، اور انہوں نے اس کا جائزہ لیا۔ بیرسٹر عقیل صاحب گئے ہوئے تھے، شہباز شریف کابینہ کے رکن ہیں، اور ان سے سوالات پوچھے گئے اور ان سے بات کی گئی۔ PWA جو ہے ایک غیر سرکاری تنظیم ہے،
ان کے نمائندگان موجود تھے، جبکہ پاکستان سے جو آئی ہوئی تھیں NGOs اور غیر سرکاری تنظیمیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں، انہوں نے پاکستان کے اندر جو سیاسی رہنماؤں کے ساتھ، سیاسی کارکنوں کے ساتھ، صحافیوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، انسانی حقوق ورکرز کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ، ججز کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اور جو ذہنی اور جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں ایک بات بھی نہیں کی۔ لگتا یہی ہے کہ ان کو بھی بریفنگ دے کے بھیجا گیا تھا اور ان کو بھی مینیج کر لیا گیا تھا کہ آپ نے خبردار ایسی کوئی بات نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود PWA والے پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا ہے اور آواز بلند کی ہے، جس کے نتیجے میں کمیٹی نے گورنمنٹ آف پاکستان سے قانونی تحفظ کی عدم فراہمی پر تمام زیر حراست افراد بشمول عمران خان کو بین الاقوامی قانونی تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ ہی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، حکومت سے جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس ساری صورتحال میں جو اقوام متحدہ میں جو ایک چارج شیٹ تیار ہو رہی ہے اور یہ الٹیمیٹلی آئے گا ہمارے حکمرانوں پہ اور فیلڈ مارشل پہ اور شہباز شریف صاحب اینڈ کمپنی پہ اور ملکہ رانیہ جو ہیں پنجاب کی، ان پہ آئے گا، کیونکہ ان کی حراست میں ہیں یہ سب کے سب لوگ، جیلیں ان کی کنٹرول میں ہیں، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت، ان دو ہی، اور آل شریف جو ہے ان کو جواب دینا پڑے گا یا پھر آل عاصم کو جواب دینا پڑے گا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، ایک اور سوال ہے، کیونکہ سوالات اٹھ رہے ہیں مسلسل، اور اب ایک بار پھر مائنس عمران خان کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اور ایسا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جیسے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی ساری کی ساری پارٹی جو ہے وہ بالکل ہو گئی ہے، اور کچھ اس میں سوشل میڈیا کا بھی بڑا رول ہے کہ وہ ہر کسی کو ڈسکریڈٹ کرتے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ جتنا زور وہ پاکستان تحریک انصاف پہ لگاتے ہیں، اتنا اگر وہ PTI کی اپوزیشن جماعتیں، جو حکمران جماعتیں ہیں فارم 47 والے، ان پہ اگر زور لگائیں اور انہی پہ بیانیہ اپنے بیانیوں کو انہی تک محدود رکھیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں بھی، جو PTI کا سوشل میڈیا، اس میں بھی کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ مس یوز کرتے ہیں اور اپنی ہی پارٹی کو ڈسکریڈٹ کرنے پہ، اپنے ہی رہنماؤں کو ڈسکریڈٹ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ سچویشن یہ ہے، ایک پامسٹ ہیں HM ملک، اور ان سے شازیہ ذیشان نے ان کا انٹرویو کیا، ان سے پوچھا مریم نواز کا ہاتھ کیا کہتا ہے اور بلاول بھٹو کا ہاتھ کیا کہتا ہے، تو انہوں نے کہا جی مریم نواز کے ہاتھوں کی لکیروں میں بہت کمزور لکیریں ہیں، اسٹرانگ نہیں ہیں، اور وزارت عظمیٰ کے طور پہ انہوں نے کہا کہ مشکل ہی ہے کہ انہیں وزیر اعظم کے طور پر کنسیڈر کیا جا سکے، کیونکہ ان کی لکیریں بہت کمزور ہیں۔ اور بلاول بھٹو کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں بھی وزیر اعظم کی لکیریں جو ہیں وہ مدھم ہیں، اور اس سال ان کی شادی بھی ہو جائے گی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ اس ساری صورتحال میں انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو سیاست کے پیرامیٹرز ہیں ان کے ساتھ ان کا مائنڈ نہیں ملتا، یعنی کہ بلاول بھٹو کا مائنڈ نہیں ملتا، اور وہ سوچتے کچھ اور ہیں، کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، اور ان سے ہو کچھ اور جاتا ہے۔ تو مریم صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب کے درمیان سخت مقابلہ چل رہا ہے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے، آئندہ کے الیکشن کے لیے، اور اس کے لیے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں بھرپور زوردار کوششیں لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو پلڑا بھاری ہے وہ مریم صاحبہ کا ہے، اور کیونکہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بالکل شریف خاندان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، اور بدترین حد تک جڑ چکے ہیں، کیونکہ ان کے علاوہ ان کو کوئی نظر نہیں آتا، اور شاید وہ اپنا احسان جو ہے وہ کیا ہے انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد، جو ان کو ایک دفعہ آرمی چیف بنایا اور دوبارہ ایکسٹینشن دے کے ان کو CDF بنایا، اس کا بدلہ چکانا چاہتے ہیں، لیکن جو ہمارے پامسٹ ہیں وہ کچھ اور دے رہے ہیں سبق۔ تو مجھے لگتا یہی ہے کہ پامسٹ کا اندازہ صحیح ہے، مریم صاحبہ اور بلاول صاحب کے بارے میں ابھی تک ان کا کوئی چانس نہیں بن رہا، کیونکہ فارم 47 ایک دفعہ تو دیا جا سکتا ہے، بار بار نہیں دیا جا سکتا، اور آنے والے دنوں میں سچویشن بڑی ہونے لگی ہے، یکدم یہ چینج ہونی ہے، اور خاص طور پہ ایران امریکہ مذاکرات کی میں جو ناکامی ہوئی ہے
اور جو ٹرافی حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ اس کے بعد حالات زیادہ پیچیدہ ہونے والے ہیں. خاص طور پہ واشنگٹن سے کوئی اچھی ہوائیں نہیں آ رہیں. ایک اور خبر بھی پومسٹ نے دی ہے جی، ایم ایچ ملک صاحب نے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ہاتھوں کی لکیریں جو ہیں وہ کافی سٹرونگ ہیں اور رہا ہونے میں ان کو 6-7 مہینے لگیں گے، لیکن جون میں ان کے لیے غیر معمولی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ جو جون کی بات ہو رہی ہے یہ پولیٹیکلی بھی بات ہو رہی ہے، یہ صرف ہاتھوں کی لکیریں نہیں ہیں، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ پلٹا کھانے والے ہیں. پلٹا ایسے کھائیں گے کہ خاص طور پہ یہ ایران امریکہ مذاکرات کے بعد حالات تھوڑے سے تبدیل ہونے والے ہیں، اس سینس میں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے. ایران بھی ناراض ہو گیا اور امریکہ بھی ناراض ہے. ایران کہتا ہے آپ ہمیں دھوکہ دے رہے تھے، امریکہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے تو ہمیں ٹرافی لا کے دینی تھی ایران کی، وہ بھی نہیں لا سکے. ایران امریکہ مذاکرات کا کھیل تو ہو چکا ہے جی ختم، اور اب دوبارہ سے پاکستان کی داخلی سیاست پہ زور ہوگا. اور ادھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ خارجہ پالیسی کے محاذ پر بھی اور داخلی محاذ پر بھی، دونوں محاذوں پہ وہ مشکلات کا شکار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب امریکہ میں جو باتیں ہو رہی ہیں، واشنگٹن سے جو اطلاعات آ رہی ہیں، اس میں انہیں کہا جا رہا ہے صدر ٹرمپ کو کہ جناب آپ جو فوجی حکام کو اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ جو جڑ چکے ہیں، یہ آپ کے لیے لائبلٹی بنتا جا رہا ہے اور یہ امریکہ کے لیے بھی لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں. لہذا آپ اپنی پالیسیوں کو چینج کریں. اور صدر ٹرمپ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ پینترا بدلنے میں دیر نہیں لگاتے. ابھی کچھ ہی دن پہلے وہ بھارت کے ساتھ گنگا رہے تھے، بھارت کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن جب امیگریشن کا مسئلہ آیا اور جب کہا گیا انہوں نے کہ جو بائی برتھ امریکن سٹیزن شپ حاصل کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے خلاف ہوں. اور بھارت کو، خاص طور پہ بھارت اور چائنا کو انہوں نے ٹھیک ٹھاک تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ آتے ہیں اور آ کے بچے پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر امریکہ کی اکانومی کو، امریکہ کے کلچر کو تباہ کرتے ہیں. کافی نامناسب گفتگو کی جس پہ تنقید بھی بہت ہو رہی ہے. دوسری جانب ایک تو صدر ٹرمپ کے لیے، دوسرا ہمارے جو حکمران ہیں خاص طور پہ شہباز اینڈ کمپنی، یہ اور پیپلز پارٹی، یہ بھی فوج کے لیے لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں. اور یہ ہمارے سامنے ایک پورے کا پورا تاریخی سفر پڑا ہے. پاکستان میں بجلی اور LNG کے معاہدوں کا تاریخی سفر ہے. اس میں جتنے بھی اس وقت ہمیں بجلی کا کرائسس ہمارے سامنے ہے، کیپیسٹی بلڈنگ، اس میں جو خاص طور پہ ایک ٹرم یوز ہو رہی ہے بجلی اور گیس کے معاہدوں میں، LNG کے معاہدوں میں کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے، کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے اس پہ اربوں روپے جو ہے، مجموعی طور پر اربوں ڈالر جو ہے وہ ادائیگیاں ہو چکی ہیں. اور 1994 سے لے کے آج تک جو ہے پرائیویٹ بجلی گھر جو بنائے گئے، ان کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے وہ بہت ہی خوفناک قسم کے ہیں، اور اس کو عوام دشمنی بھی ہے اور اس میں پاکستان دشمنی بھی ہے. 2013-15 میں نواز حکومت نے معاہدے کیے، 2008-13 میں آصف زرداری حکومت تھی، 2002 میں پرویز مشرف حکومت تھی، 96-99 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی، 94 میں نواز شریف کی حکومت تھی، 2022 تاحال شہباز شریف کی حکومت ہے. اور اس دوران جو ہے یہ معاہدے کیے گئے. شاہد خاقان عباسی نواز شریف صاحب کے زمانے میں معاہدے کیے گئے، اور 2015 میں نواز شریف حکومت میں معاہدے کیے گئے، 2013 میں نواز شریف حکومت میں معاہدے کیے گئے. سی پیک ہے، اس میں قطر ہے اس میں، اور LNG ٹرمینلز اور بجلی کے منصوبے ہیں. یہ سارے معیشت پر کیپیسٹی اور LNG پر جو ہے وہ پیمنٹس کا شدید بوجھ ڈالا گیا. اس سارے معاملے میں کیپیسٹی پیمنٹس کے مد میں کہ آپ کام کریں یا نہ کریں، بجلی پیدا کریں یا نہ کریں، گیس آئے یا نہ آئے، آپ خریدیں یا نہ خریدیں جو ہے وہ LNG، تو آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ میں ادائیگیاں ہر صورت میں کرنی پڑیں گی.